یہ ایک نیا وارفیئر کے ٹیکٹکس ہیں. انڈیا نے ایک تو حملہ کیا، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یوز کرتا ہے، اور یہ اب تو انڈیا کر رہا ہے. اس سے پہلے یہی کام مجھے تو شک ہے کہ یہ امریکہ افغانستان کے راستے جب وہ داعش والے پاکستانی بارڈر کے اوپر بلڈ اپ شروع ہو گیا تھا، تو اس میں سی آئی اے کے اشیرباد بھی شامل تھی، ٹی ٹی پی کے بعض گروپوں کو بھی ان کی اشیرباد شامل تھی. تو ہمیں کسی نے قابو کرنا ہو تو اب وہ ان گروپوں کو قابو کر لیتے ہیں، وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، امریکی اسلحہ ان سب کے پاس، وہ آتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں. جی شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے نوجوان بچوں کی، بہادر افسروں کی، سپاہیوں کی تصاویر دکھائی. میجر موئیز کا آپ نے شہید کا ذکر کیا، میجر موئیز اور لانس نائک جبران، جی، اور ان کی ویڈیو بھی دکھائی. تو ہمیں اپنے جوانوں کی شہادتوں پر فخر ہے. جی، انہی کی وجہ سے ہم پاکستان کو جو خطرات ہیں، دہشت گردی سے جو خطرات ہیں، محفوظ بنانے میں ہمارے ان شہداء کا بڑا کردار ہے. اپنے خون کے ذریعے یہ ان لوگوں سے لڑتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 20-22 سالوں میں جب سے پاکستان میں یہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں پر ہمارے جوان، ہماری فورسز، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے فوج ہو، کہ وہ ایک قدم بھی وہ پیچھے ہٹے ہوں. ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا. جہاں تک اوورآل دہشت گردی کے ایشو کا تعلق ہے، تو ان کی ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، ان کی جو ایسوسیشن ہے غیر ملکی فنڈنگ کی، وہ تو بہت پرانی ہے. یہ گنز فار ہائر ہے. ان کو جو مرضی استعمال کرنا چاہے وہ پیسے لگائے اور استعمال کرے. اور اس ضمن میں ملک صاحب، جو اوورآل آج کے دن کی جو ایک انوائرمنٹ بن گئی ہے نا اس دنیا کی، کہ جس میں پورا انٹرنیشنل آرڈر کلیپس ہو چکا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد کا جو کانسٹرکٹ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. جو ایک لپ سروس بھی کی جاتی تھی ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی گفتگو، غازہ میں جو جینوسائیڈ ہم نے لائیو جینوسائیڈ اپنے فونز پر، سکرینز پر دیکھا ہے، اس کے بعد تو کوئی مورل ہائی گراؤنڈ بھی ویسٹ کے پاس نہیں رہ گیا، اور نہ ہی ہیومینیٹیرین لا ہو یا ہیومن رائٹس لا ہو یا دیگر انٹرنیشنل انسٹرومنٹس ہو، ان کی کوئی وقت رہ گئی ہے. یہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم سیکنڈ کلاس سٹیزن، کیا تھرڈ کلاس سٹیزن بھی نہیں ہو، تمہاری تو جان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طریقے سے ابھی ایڈ جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے، وہاں پر اسرائیل جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اس کی مثال ہم نے کہاں پر دنیا میں دیکھی؟ ناگزین کیمپ، ہاسپٹل، جی، اور ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز، ان کے اوپر اٹیک، اور پھر اس کے علاوہ جو غازہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. تو ہم تو ایک زمانے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ یار، کہ ایک یہ انٹرنیشنل کانسٹرکٹ موجود ہے، ایک آرڈر موجود ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. لیکن اب ہم بھی جب غیر ملکی سفراء سے اسلام آباد کے اندر ملتے ہیں تو اب انہیں ہم یہ ضرور یہ بات کہتے ہیں کہ جناب، وہ وقت گیا کہ جب آپ کے پاس ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا ہمیں لیکچر دینے کا، اب آپ کے پاس کوئی نہیں رہا. 2002 میں آپ نے افغانستان کی انویژن کی، پھر اس کے بعد آپ نے عراق میں انویژن کی اور لاکھوں مسلمان وہاں پر شہید ہو گئے. پھر آپ نے اس کے بعد لیبیا کے ساتھ کیا کیا. اب اسرائیل جو سیریا، یمن کے لاتعداد ملکوں کے اندر کو اگر آپ رفلی کیلکولیٹ کریں تو میرے اندازے سے تو 50 لاکھ سے اوپر مسلمان شہید ہو چکا ہے پچھلے ان 20 سالوں میں، اور کروڑوں کے حساب سے بے گھر ہو گئے. تو ہمیں تو اپنی حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ آپ نے یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا، کہ یہ ڈھونگ تھا کیا اور اس ڈھونگ کے مقاصد کیا تھے. تو اس انوائرمنٹ میں ملک صاحب اب دنیا چلی گئی ہے اس جانب کہ جہاں پر یہ بڑے بھدے طریقے سے آشکار ہو گیا ہے ہم پر کہ مائٹ از رائٹ، کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اس طاقت کا چاہے جس طریقے سے استعمال کرے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور ان حالات میں صرف وہ ممالک سروائیو کر سکیں گے، بچ سکیں گے کہ جن کے پاس کچھ اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ کار ہوگا. شکر الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ جو ایک نیوکلیئر ہماری طاقت ہے، اس کی وجہ سے کوئی ہماری طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کانسیکوینسز کا انہیں پتا ہے. لیکن جن ملکوں کے پاس نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پورے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو کھیل رچایا گیا، جو ایران کے ساتھ ہوا، صرف اس لیے کہ جی کہ اگر آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ جو مرضی کر گزریں گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر چکا ہو، یہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، ان کو جو مرضی پیسے لگائے اور ان سے جو مرضی کام آپ کرا لیں.